نماز چونکہ کسی بھی حالت میں بندے کو معاف نہیں سوائے چند صورتوں کے، اس لیے بندہ مقیم ہو مسافر ہو ہر حال میں اگر اللہ نے اس کو صحت اور ہوش عطا فرمائی ہے تو نماز وہ پڑھے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، قرآن میں ہے کہ جب تم سفر میں ہو تو اس وقت نماز قصر کر لیا کرو۔ تو یہ حضور سے پوچھا گیا کہ کتنا سفر ہو تو ہم قصر نماز پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا 3 دن کا سفر جب کوئی شخص کرے تو وہ قصر کرے گا۔ اب پہلے جانوروں پر سفر ہوتا تھا، اب گاڑیاں آ گئی ہیں اور جدید چیزیں آ گئی ہیں، تو اس کا پھر حل علماء کرام نے نکالا کہ اب کیسے پتہ چلے گا کہ کتنا سفر نبی پاک نے مراد لیا ہے جو ہم کریں تو قصر نماز پڑھیں؟ تو وہ ہے موجودہ دور کے حساب سے 92 کلومیٹر جب کوئی شخص سفر کرے تو اس کے اوپر نماز قصر ہوتی ہے۔ 92 کلومیٹر یاد کر لیں، 92 کلومیٹر کے ارادے سے آپ جب اپنے گاؤں سے نکلیں گے تو آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ اب آپ نے گھر میں ارادہ کر لیا کہ آج میں نے لاہور جانا ہے یا قصور جانا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے 100 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہے، تو خالی گھر میں ارادہ کر لینے سے نماز قصر نہیں ہوگی جب تک آپ اپنی بستی سے باہر نہ نکل جائیں۔ خالی ارادہ کرنے سے نماز گھر کے اندر قصر نہیں پڑھیں گے۔ آپ لاہور یا 100 کلومیٹر 92 کلومیٹر کے ارادے سے جب گھر سے نکلے تو ابھی آپ مسجد صدیق اکبر کے پاس پہنچے کہ عصر کی اذان آ گئی یا کسی بھی نماز کی اذان آ گئی، تو آپ نے کہا یار نماز پڑھتا جاؤں، تو جو آپ اپنی بستی میں نماز پڑھیں گے تو وہ پوری ہی نماز پڑھیں گے۔ آپ سفر کرتے ہوئے نکلے اور جو ہمارا قبرستان ہاسپٹل ہے، اب اس سے باہر جب آپ چلے گئے اور آپ نے نماز جو ہے وہ سعد اللہ پور یا آگے سکھپور کے پاس نماز ادا کی، حالانکہ سفر ابھی آپ نے 92 کلومیٹر نہیں کیا، اور آپ ان قریب بستیوں کے درمیان گاڑی کھڑی کر کے نماز پڑھی، تو وہاں بھی آپ قصر نماز ہی پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں۔ مقصد زیادہ سفر کے ارادے سے جب اپنی بستی سے باہر نکل گئے تو پھر جہاں بھی نماز آپ پڑھیں گے آپ قصر ہی نماز پڑھیں گے۔ یہ جو سفر ہے جو 92 کلومیٹر بتایا گیا ہے، یہ ایک ساتھ سفر کرنے کا ارادہ ہو تو بندہ مسافر بنتا ہے۔ اس مسئلے کو یوں سمجھیں، مثال کے طور پہ آپ یہاں سے نکلے کہ میں نے دیپال پور جانا ہے، آپ دیپال پور چلے گئے، بونگا حیات سے آپ دیپال پور کے ارادے سے گئے، لمبے سفر کے لیے نہیں گئے، تو اب آپ نماز جو ہے پوری پڑھتے جائیں گے۔ دیپال پور گئے تو وہاں آپ کا کام نہیں ہوا اور آپ نے سوچا یار حجرہ شاہ مقیم بھی ہو لوں، تو وہ بھی سفر تھوڑا ہے وہاں سے، تو آپ وہاں چلے گئے۔ یہ توڑ کے جو سفر کے آپ نیت سے سفر کر رہے ہیں تو اس سے بھی بندہ مسافر نہیں ہوتا۔ آپ بونگا حیات سے یا اپنی بستی سے 92-100 کلومیٹر کے لیے سفر کرنے نکلے، اب آپ راستے میں چاہے 10 کلومیٹر پر رکتے جائیں آپ مسافر ہی ہیں، لیکن ایک ساتھ سفر کی نیت کر کے آپ یہاں سے نکلے ہیں تو آپ مسافر ٹھہریں گے۔ اگلا ایک اور عام مسئلہ، ایک شہر میں آپ جا رہے ہیں، اس کو 2 راستے لگتے ہیں، ایک راستے سے 70 کلومیٹر بنتا ہے، دوسرے راستے سے 95 کلومیٹر بنتا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نماز کا کیسے فیصلہ کریں گے کہ سفر کی ہے یا آپ کی نماز مقیم والی ہے؟ اگر آپ اس راستے سے اس شہر میں گئے ہیں کہ جہاں سے 75 کلومیٹر ہے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔
آپ نے راستہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس راستے سے 92 کلومیٹر بنتا ہے سفر، تو پھر آپ جو ہے نماز قصر کریں گے۔ راستے کا اعتبار ہوگا، کلومیٹر کو جو گنا جائے گا تو وہ راستے کے اعتبار سے گنا جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ سفر کر کے اپنے مطلوبہ شہر میں پہنچ چکے ہیں، تو اب وہاں پر نماز پوری پڑھنی ہے، قصر پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے وہ بھی سیکھ لیں۔ سفر کر کے جس شہر جانا تھا، جیسے لاہور جانا تھا، لاہور میں آپ پہنچ گئے، راول پنڈی پہنچ گئے، جہاں بھی جانا تھا، اب وہاں اگر آپ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے، آپ کا ذہن ہے 10 دن رکنے کا، 12 دن رکنے کا، تو وہاں بھی آپ قصر نماز ہی پڑھیں گے۔ جب آپ 15 دن کے ارادے سے اس شہر میں رک گئے، آپ نے نیت کر لی کہ میں نے یہاں 15 دن رکنا ہے، اگرچہ آپ 10ویں دن آ گئے لیکن آپ کا ارادہ ہے 15 دن رکنے کا، تو پھر وہ شہر بھی آپ کا وطن اقامت بن جائے گا، وہاں بھی آپ نماز جو ہے وہ پوری پڑھیں گے۔ اچھا، 15 دن کا ارادہ تو آپ نے نہیں کیا، لیکن وہاں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی 4 فرض ہی پڑھیں گے۔ مقیم امام کے پیچھے مسافر نمازی پوری نماز پڑھتا ہے، یعنی 4 رکعتیں پوری پڑھتا ہے، اگرچہ امام کو التحیات میں پایا، یعنی آخری رکعت میں اس شہر والے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ ان کے ساتھ التحیات میں ملے، آپ مسافر ہیں تو بھی آپ 4 رکعت پوری پڑھیں گے۔ لیکن آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ جان بوجھ کے 4 فرض پڑھیں گے، تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں مسافر کو آرڈر ہے کہ جب وہ سفر میں ہو تو وہ پوری نماز یعنی قصر پڑھے، 4 فرض نہ پڑھے۔ اگلا مسئلہ، آپ ایسے شہر میں ہیں کہ آپ وہاں 15 دن رک ہی نہیں سکتے، مقصد آپ کو کمپنی نے کہا ہے کہ آپ 5 دن رہیں اور واپس آ جائیں، تو اب آپ 15 دن کی نیت بھی کریں تو آپ کی نیت فضول ہے، کیونکہ آپ نے 5 دن کے اندر واپس آنا ہے۔ اسی طرح ایسی عورت جس کو مہر اس کے شوہر نے پورا ادا کر دیا ہو، ایسی خاتون شادی کے بعد اس کے شوہر نے اس کو پورا مہر ادا کر دیا ہے، تو اب وہ بھی کسی شہر میں رکنے کی نیت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی۔ یعنی شوہر نے کہا کہ 10 دن میں واپس آنا ہے تو اب وہ 15 دن کی نیت نہیں کر سکتی، وہ سفر کی نماز ہی پڑھے گی۔ اسی طرح جس خاتون کی شادی ہو کہ وہ بیاہ کے اپنے شوہر کے ہاں آ گئی، تو اب اس کا میکے والا جو وطن ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ سسرال کا جو علاقہ ہے وہی اس کا وطن اصلی گنا جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے سسرال جاتا ہے تو یہ مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ وہاں مسافر ہے یا مقیم ہے، تو سسرال کا جو علاقہ ہے وہ اس کا لیے وطن نہیں ہے، وہ سفر کے حساب سے نماز پڑھے گا۔ کسی شخص کی 2 شہروں میں رہائشیں ہیں، ایک وہ اسلام آباد میں گھر ہے، ایک یہاں پاک پتن میں ہے، تو جہاں جس کا گھر ہے اپنے شہر میں پہنچتے ہی وہ مقیم ہو جاتا ہے اور وہاں وہ نماز پوری پڑھتا ہے۔ جیسے کئی لوگوں کے 2 جگہ پر گھر ہوتے ہیں، 2 جگہ پر اہل رہ رہے ہوتے ہیں، بیوی بچے رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اس شہر میں جائے گا تو وہاں پوری نماز پڑھے گا جہاں اس کے بیوی بچے رہتے ہیں، جہاں اس کا اپنا گھر ہے۔ اس بات کا لحاظ رکھا جائے۔ بعض دفعہ جیسے اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، کہہ دیں آمین۔ حج پہ جب آپ جائیں گے تو ایسی صورتحال آتی ہے کہ ایک ساتھ 15 دن ایک بستی میں بندے کے پاس گزارنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ دل تو ہوتا ہے کہ مکے میں زندگی بیت جائے اور مدینے میں بھی زندگی بیت جائے، لیکن ٹائم پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ نے 5 دن مکے رہنا ہے، پھر آپ کا گروپ لے جاتا ہے مدینے،
8 दिन वहाँ रहना है, फिर वापस मक्के आना है, तो ये सारे दिन डिवाइड हो गए। 15 दिन एक बस्ती में आपको नहीं मिले तो अब आप पूरे सफ़र में आप मुसाफिर रहेंगे और इमाम के बगैर नमाज पढ़ रहे हैं तो आप सफ़र की ही नमाज पढ़ेंगे। इसी तरह हज के दिनों में जो काफिले 6 ज़िलहिज्जा को मक्के पहुंचते हैं तो मक्के के जो बस्तियां हैं वहाँ वो 15-20 दिन गुजारते हैं, लेकिन एक बस्ती में नहीं। अब वो जैसे 3 ज़िलहिज्जा को मक्के पहुंचे हैं तो वो 8 तक ये 5 दिन मक्के में रहेंगे, फिर ये मिना चले जाएंगे, फिर ये आगे अरफात चले जाएंगे, फिर वापस मिना आएंगे, 3 दिन मिना में रहेंगे, फिर वापस मक्के आएंगे। तो अगर इनका सफ़र, ये मिना अलग बस्ती है, अरफात अलग बस्ती है और इसी तरह मक्का अलग बस्ती है, अलग अलग बस्तियों में, इसको यूं भी समझ लें, आपके पास एक बंदा पेशावर से आता है और वो यहाँ आके रुकता है, जैसे लोग आलू वगैरह ख़रीदने आते हैं, ये उनके लिए भी मसला आप समझ सकते हैं। आपके पास एक आड़ती आया, मुसाफिर आया बूंगा हयात में, उसने 1 महीना रुकना है, लेकिन रुकना कैसे है, उसने 5 दिन पाकपतन में रहना है, 5 दिन बूंगे में रहना है, 5 दिन उसने कान सिंह में रहना है, मुख्तलिफ बस्तियों में उसने 5-5 दिन रहना है, तो वो सारे पूरे महीने मुसाफिर ही रहेगा, क्योंकि एक बस्ती में 15 दिन का उसका इरादा नहीं है, इसलिए वो मुसाफिर रहेगा। एक और मसला जो उमूमन पूछा जाता है, फिर बात ख़त्म करते हैं चूँकि टाइम पूरा हुआ। सफ़र करते हुए ये सवाल किया जाता है कि मेरे पास टाइम है तो मैं सुन्नते नफल पढ़ूं कि ना पढ़ूं, ये मसला उमूमन पूछते हैं। सुन्नते नफल आप अपनी पढ़ सकते हैं अगर आप हालत अमन में हैं, मतलब आप अपनी गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं, आपको गाड़ी निकलने का डर नहीं है, अब गाड़ी रोकी है तो आप सुन्नतें भी पढ़ें, नफल भी पढ़ें, लेकिन फ़र्ज़ 2 पढ़ें, फ़र्ज़ 2 पढ़ें, वो कसर हैं, उसको आपने 4 नहीं पढ़ना। हालत खौफ में है कि गाड़ी निकल जाएगी, दोस्त परेशान हो जाएंगे, तो फिर सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ें और अपनी गाड़ी में सवार हो जाएं, ये आपको इजाज़त है। हालत सफ़र में बंदा इमामत कराए तो वो 2 ही फ़र्ज़ पढ़ाएगा। मुसाफिर के पीछे कोई बंदा मुकीम नमाज पढ़े तो वो 4 पढ़ेगा। मुसाफिर 2 पर सलाम फेर देगा, मुकीम खड़ा होके तीसरी भी पढ़ेगा और चौथी भी पढ़ेगा, लेकिन तीसरी रकत और चौथी रकत में खामोश खड़ा होके अपनी नमाज पूरी करके रुकू सुजूद की तस्बीहात पढ़ेगा, अत्ताहियात पढ़ेगा और नमाज को मुकम्मल कर देगा। ये सफ़र की नमाज के मसाइल थे, वक्त चूँकि मुकम्मल हुआ, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबी व अहले बैती व बारिक वसल्लिम। अल्लाह इल्म दीन के नूर से हमारे सीनों को रोशन फरमा। जितने दुकानदार कारोबारी हजरात अपनी दुकानें छोड़ के यहाँ बैठे, सब की तिजारत में करोड़ हा करोड़ गुना बरकत अता फरमा। जितने लोग इस हलके में आए सबको इल्म, अमल और रिज़्क के हिसाब से तरक्की अता फरमा। या रब, माह रमज़ान के दूसरे अशरे का पहला रोज़ा असर का वक्त तेरे हुजूर अर्ज़ करते हैं, खुशहाल ज़िंदगी अता फरमा, मुस्कुराहटों से लबरेज़ ज़िंदगी अता फरमा, लंबी उम्र आल औलाद में खुशियों से गुजारने की तौफीक अता फरमा, मौत ईमान वाली अता फरमा और क़यामत के दिन नबी पाक के झंडे तले इज़्ज़त वालों में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन।